Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all my loving brothers and sisters. So I hope you all doing great. Alhamdulillah, I'm also doing very great. So today I'm going to react on the Surah Al-Mu'min with in Urdu translation. Mu'min means believer. और ये वीडियो एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके रिक्वेस्ट को कंप्लीट करूँ तो आप कमेंट में जाहिर कर सकते हैं अपनी राय. So here I would like to mention one thing. इल्म से बनता है अमल, अमल से बनती है जन्नत इंशाल्लाह. So without any further ado, let's get started. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذين هم في صلاتهم خاشعون جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذين هم عن اللغو معرضون اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. والذين هم للزكاة فاعلون اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذين هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذين هم على صلواتهم يحافظون اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. أولئك هم الوارثون یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامة تبعثون پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس کو نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. قرآن کی سبھی سورہ اور پورا قرآن ہی بے شک بہت خوبصورت ہے. جب قرآن سے آپ کسی بھی آیت کی کسی بھی سورہ کی ریسائٹیشن سنتے ہیں وہ بھی اتنی خوبصورت آواز میں تو دل کو ایک الگ سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. اور اگر اس ریسائٹیشن کو ہم اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیں تو اور بھی زیادہ مطلب ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مطلب بہت زیادہ سکون ملتا ہے کہ مطلب کون سی آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس طرح سے کشتیاں پانی میں تیرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کے لیے ہر چیز بنائی ہے, کشتیاں بنائی ہیں. اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور جس طرح سے کہ اللہ نے زندگی دی ہے اور پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. اور پھر ایک بنجر زمین میں وہ کیسے ایک بیج ڈالتا ہے اور پھر اس سے ایک پودا اگاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے کھانے کے لیے کتنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں دی ہے تاکہ ہم ان کا مزہ لے سکیں اور اپنے رب کا شکر ادا کر سکیں. اور جس طرح سے ایک مومن کو حکم دیا ہے زکوٰۃ کا, نماز کا, تو وہ سب کرتے رہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. تو ایک ہی سورہ میں کافی چیزوں کا ذکر ہے. اگر غور سے ریڈ اینڈ ریفلیکٹ کیا جائے, تدبر تفکر کیا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی اینڈ بہت ہی خوبصورت سورہ تھی. اب میں آپ کو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ڈو لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. سو مے اللہ بلیس یو آل.